رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی بار خطبہ پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور اس کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک ایسی طاقت دی ہے جو طاقت انسان کو یا تو برائیوں کی طرف گامزن کرتی ہے یا پھر اچھائیوں کی طرف، برائیوں کی طرف یا پھر بھلائیوں کی طرف، اور اس چیز کو کہتے ہیں نفس۔ اور نفس کے 3 پرکار ہیں، 3 قسم ہیں۔ ایک نفس کا نام ہے نفس امارہ، اور دوسرے نفس کا نام ہے نفس لوامہ، اور تیسرے نفس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ انسان کو جب برائی کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے تو اس نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور جب انسان کوئی برائی کرتا ہے اس کے بعد ان کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تم مسلمان ہو کے ایسا کیسے کر لیا، تم نے زنا کیسے کر لیا، شراب کیسے پی لی، یہ گندا کام تم نے کیسے کر لیا۔ اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ لا اقسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور ایک لاسٹ قسم کا جو نفس ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ جب انسان کا دل مطمئن ہو جائے کسی کام کرنے پر، اطمینان دلاتا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تم نے نماز پڑھی، لوگوں نے نماز نہ پڑھی، تم نے رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھی اور دوسروں نے نماز نہ پڑھی، تم نے قرآن کی تلاوت کی اور دوسروں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم کو اللہ نے پیسوں سے مالا مال کیا ہے اور اس پیسے کو اللہ کے راہ میں تم نے خرچ کر دیا، یہ بھی بڑا کمال کا کام کر دیا ہے۔ تیرا دل تمہیں مطمئن کرتا ہے کہ تم نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان سے باہر رہنے والا ہو، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے، انسان کا دل ایسا ہونا چاہیے۔ برائی کی طرف آدمی جائے،
غلط کام کی طرف قدم بڑھائے، شراب کے اڈوں میں پہنچے، زنا کے اڈوں میں پہنچے، اس کا دل کہے نہیں تو مسلمان ہے، تو ایسا کام کرے گا تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے رب کے سامنے تمہیں اس چیز کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائی یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، تمہیں اپنے رب کے سامنے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اپنے رب کے سامنے کیا جواب دے گا؟ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئے اور جب اس کا دل ملامت کرنے لگے، اس کو روکنے لگے، مت کر مت کر مت کر، اور اللہ کے ڈر اور خوف الہی کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے روک لے، تو میرے بھائیوں اور خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لے۔ دل کہتا ہے چل برائی کر، دل کہتا ہے چل تم بھی عیاشی کر، دل کہتا ہے چل تم بھی زناکاری کر، دل کہتا ہے چل تم بھی انجوائے کر لو، زندگی چند سالہ زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، بار بار تمہیں یہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، یہ جوانی نہیں مل سکتی ہے، یہ عیش و آرام کی زندگی نہیں مل سکتی ہے، چل مولویوں کی باتوں کو بند کرو، دروازوں بند کرو، چلو انجوائے کر لو، مستیاں کر لو میرے بھائیو۔ لیکن دل کہتا نہیں ایسا مت کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب کے ڈر کی وجہ سے آدمی اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ شراب، جوا، زناکاری، حرام خوری اور اسی طریقے سے جتنے بھی برائیاں اپنے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے، ان برائیوں سے بچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے خوف الہی، واحد ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن کھڑا ہونے کا خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر یہ ڈر ہو جائے اور اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول کر لے تو انہی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، انہی لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، انہی لوگوں کے لیے۔ آدمی کے پاس ہمیشہ اس بات کے بارے میں ڈر خوف ہونا چاہیے ہر آدمی کو کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا۔ جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، جو تم نے کمایا کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پہ خرچ کیا، جو تم نے علماء سے، مقررین سے تم نے جو تقریریں سنی، جو تم نے قرآن و حدیث تم نے سنا جانا، اس کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا، یہ سارے سوالات کل قیامت کے دن فردن فردن سب سے پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی خوف اپنے سماج کے اندر نہیں ہے، یہی ڈر اپنے سماج اور سوسائٹی میں نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ سماج اگر برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا یہ سماج اگر برائیوں میں لت پت ہے، زنا کے اڈوں میں دیکھو تو مسلمان آپ کو آگے نظر آئیں گے، حرام خوری کے اڈوں میں دیکھو تو مسلمان آپ کو آگے نظر آئیں گے، شراب، جوا، نشہ اور اسی طریقے سے دیگر برائیوں کو دیکھیے اور چیک کیجئے تو آپ کو مسلمان قوم زیادہ نظر آئے گی، یہ مسلمان آپ کو ہر زیادہ دکھیں گے، زیادہ نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا، کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا، آج ہمارا بھی وہی عقیدہ ہو چکا ہے۔ کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے مر جائیں گے سڑ جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ بن چکا ہے مر جائیں گے سڑ جائیں گے گل جائیں گے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اے میرے نبی کہہ دو، اعلان کر دو، ان سے کہہ دو میرا رب اس بات کے اوپر قادر ہے، اور اتنا قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا میرے رب کے لیے بہت ہی سمپل ہے، بڑا آسان ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، اس اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، صحابہ کرام اس قیامت کے لیے ڈرا کرتے تھے، آنے والی زندگی کے لیے ڈرا کرتے تھے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھاؤ، حضرت عمر فاروق، آپ نے سنا ہوگا نام،
अमीरुल मोमिनीन है, और जिसने खिलाफत की ऐसी हुकूमत की कि तारीख़ में ऐसी हुकूमत नहीं मिलती है। अदल इंसाफ का बोलबाला अपने यहाँ कायम दायम किया था। उस उमर फ़ारूक को अल्लाह के नबी ने जन्नती भी करार दिया था, लेकिन उमर फ़ारूक रोया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि उमर फ़ारूक रोया भी नहीं, रोने के साथ साथ ये कहा करते थे, लोगों अगर आसमान से पुकारने वाला पुकारता है और कहता है सारे के सारे जन्नती एक जहन्नमी, तो मुझे डर है कहीं उमर जहन्नम में न चला जाए, मुझे डर है कहीं उमर फ़ारूक जहन्नम में न चला जाए। और अगर पुकारने वाला ये भी पुकारे कि सारे के सारे जहन्नमी एक जन्नती, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है और यकीन है कि मैं ही जन्नती हूँ। मेरे भाइयों, इसी वजह से उमर फ़ारूक बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला से डरा करते थे, और इतना डरा करते थे, इतना ज़्यादा डरा करते थे कि उमर फ़ारूक रो रो करके उनकी आँखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, इतने ज़्यादा उमर फ़ारूक रोया करते थे। रात की तारीकी में नमाज जब पढ़ा करते थे, और नमाज पढ़ते पढ़ते जब कुरान की आयत से गुजरते थे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, जब इस आयत पे गुजरते तो हमारे फ़ारूक, तो हमारे फ़ारूक की आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे, और पूरी रात भर इसी आयत की तिलावत कर करके गुजार दिया करते थे। इतना ज़्यादा उनको खौफ इलाही था, और इतना ज़्यादा मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने की उसको उम्मीद थी और यकीन था। सोच सकते हैं आप, ये दिल को कंट्रोल किया जाए। आज इस दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपने अरमान को पूरा करने के लिए कितने हराम के अड्डों ने जन्म ले लिया है, कितने लोगों को गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत से मुसलमानों को आप देखेंगे कि लोगों के सामने तो बड़ा मुत्तकी बनता, दीनदार बनता, परहेज़गार बनता है, लेकिन बंद कमरे में वो काम करता है जो सिर्फ वो जानता है, वो रब जानता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लोगो ओ लोगो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी के बारे में, अपनी उम्मत में ऐसे लोगों के बारे में न बताऊं जो क़यामत के दिन नेकियां तो लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन उसकी नेकियां हवा में उड़ा दी जाएंगी, उसकी नेकियों का कोई वैल्यू ना होगा, उसकी नेकियों को लात मार दिया जाएगा, उसकी नेकियों को हवा मंसूरा कर दिया जाएगा, उसकी नेकियों का कोई वैल्यू नहीं होगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल बताइए, आए अल्लाह के रसूल बताइए, ऐसे कौन लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के भी आएंगे और नेकियों का पहाड़ लाने के बावजूद भी जहन्नमी होंगे, उनकी नेकियों के हवाओं में उड़ा दिया जाएगा। बताइए अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग होंगे? आपने कहा था और आपने फरमाया था, ये वो लोग होंगे जो लोगों के सामने तो अच्छा बनते होंगे, लोगों के सामने बड़ा दीनदार बना करते होंगे, दौड़े और कुर्ता पाजामा टोपी दाढ़ी वाले हुआ होंगे, नमाज पढ़ने वाले भी होंगे, लेकिन बंद कमरे में और तन्हाइयों में वो काम किया करते होंगे जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। हुदूद, अल्लाह के हुदूद को पार कर जाएंगे। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अच्छे, लेकिन मेरे भाइयों बंद कमरे में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला भी आपको मिलेगा। आपको यहाँ नहीं, चला गया कहीं दूसरी जगह जाकर के होटलों के अंदर अय्याशी कर रहा है, ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां कल क़यामत के दिन बहा दी जाएंगी और उठा करके जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इंसान के अंदर खौफ इलाही होना चाहिए और उसके दिल में हमेशा अल्लाह का डर होना चाहिए, हमेशा। आज अपने कपड़े को, लिबास को, बिल्डिंगों को अच्छा बनाने में लगा हुआ आदमी मेकअप करता है, एक से एक ब्यूटी पार्लर जाकर के अपने चेहरों को, स्किन और अपने चेहरों को फेस वॉश के ज़रिए से न जाने अपने चेहरों को क्लीन करने की कोशिश कर रहा है। ऐ इंसानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये चेहरा तो इंसान देखता है, रब नहीं।
یہ چہرہ تو انسان دیکھتا ہے، تمہارے کپڑوں کو، تمہارے مکانوں کو، تمہاری بلڈنگوں کو اور تمہارے بینک بیلنسوں کے اوپر نظر تو انسانوں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ان چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ تم کتنے بڑے بزنس مین ہو، تم کتنے بڑے پیسے والے ہو، تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسہ ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے اور تیرے عمل کو دیکھتا ہے، تیرے دل کو دیکھتا ہے، اس بندے کے دل کے اندر ڈر ہے کہ نہیں ہے، تنہائی میں موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کا کہیں غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں، اللہ کی قسم، تنہائی میں جب ان کے سامنے برائیاں کرنے کے تمام اسباب موجود تھے، لیکن اس وقت اگر لڑکی کے زبان سے نکل جاتا تھا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ کام میرے ساتھ نہ کر، وہ نوجوان بھی ہوتا تھا، رات کی تاریکی میں اکیلے میں بھی یہ کام کرنے سے بھاگ جایا کرتا تھا، اللہ کا نام لے لیا، نہیں اب میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور آج ہم سماج سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور آج ہم بند کمروں میں اور تنہائیوں میں، جنگلوں میں، ہوٹلوں میں اور نہ جانے کن کن پارکوں میں جا کر کے غلط کام کرنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ تو تیرا دل دیکھتا اور تیرا عمل دیکھتا ہے، کس بندے کے دل کے اندر کتنا زیادہ میرا ڈر اور خوف ہے، عمل کتنا ہے۔ آج عمل دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی عمل نہیں ہے، عمل تو ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آیا ہوا ہے، عمل ہے ہی نہیں، عمل ہے ہی نہیں۔ جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو ایسا لگے گا بس آخری ٹائم میں، جمعے کے ٹائم میں کچھ لوگ پہنچتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کو کھڑا ہونے کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے، کچھ میرے بندے وہ ہیں، میرے بندے وہ ہیں، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے نیک بندے وہ ہیں، میری بندیاں وہ ہیں، میرے بندے نیک بندے وہ ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کے کاروبار، ان کی بزنس اللہ کی عبادت سے، اللہ کی تجارت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی پوجا پاٹ سے اور اللہ کی بھکتی سے، اللہ کی عبادت سے اس کو دور نہیں کرتی ہے۔ اذان ہوئی، دکان بند کر، جانے کی ضرورت نہیں ہے، بند کر، جمعے کیا اذان ہو چکی ہے، اس کے باوجود آنا کہ قرآن کی آیت تم نے سنا ہے، وَإِذَا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان کی، جمعہ کی اذان دی جائے، اذان دی جائے جمعہ نماز کے لیے، جب تمہیں پکارا جائے، ساری دکانوں کو بند کرو، بزنسوں کو بند کرو، اپنے گھروں کو بند کرو اور اللہ کی طرف دوڑو، مسجدوں کی طرف بھاگو۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے دنیا کو پانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کر لی ہے، خوف الہی اپنے لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ آج تو ڈر ہے تو صرف دنیا والوں کا ڈر ہے، اگر یہ دنیا والوں کا ڈر نہ ہوتا تو میرے بھائیو انسان کتنی برائیاں کر جاتا پتہ ہی نہیں۔ انسانوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خواہشات کے ذریعے سے جنت کو، حفت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور خواہشات سے جہنم کو گھیر دیا ہے۔ اگر تم نے ناپسندیدہ چیزوں کو تم نے کیا، تمہارا دل پسند نہیں کرتا ہے، کون اٹھے ٹھنڈ کے مہینے میں اور جا کر کے وضو بنائے، فجر کی نماز پڑھے، یہ تیرا دل گوارا نہیں کرتا ہے، یہ تیرا دل پسند نہیں کرتا ہے۔
तुम आराम से बिस्तरों में सोए हुए लेटे हुए हो, अपने बीवी बच्चों के साथ आराम कर रहे हो, तुम्हारा दिल ये गवारा नहीं कर रहा है, ये पसंद नहीं है तुमको, लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने ये अमल कर लिया, अल्लाह ताला को यादा इतनी पसंद है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहेगा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रज़ियतम मरज़िया, आई मेरे बंदे जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जा। रात की तारीकी में उठ कर की तहज्जुद के नमाज पढ़ना सबकी बस की बात नहीं है, ये तो वाक़ियात हमने सुने होंगे मेरे भाइयों, लेकिन तारीकी में, रात की तारीकी में उठो, वज़ू बनाओ, ठंड के महीने में वज़ू बना करके नमाज पढ़ करके दिखाओ, ये कितनी बड़ी इबादत है तुम्हें समझ में आएगी मेरे भाइयों। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ऐसे लोगों को जन्नत की सर्टिफिकेट मिल जाएगी और टिकट दे दी जाएगी, कन्फर्म कर दिया जाएगा। और रात की तारीकी में उठने वालों, वज़ू बनाने वालों, ठंड के महीने में बिस्तरों को छोड़ करके नमाज पढ़ने वालों, आओ आओ हम तुम्हें आज जन्नत के अंदर एंट्री कराते हैं, हम तुम्हें जन्नत के अंदर लेकर के जाते। मेरे भाइयों गौर करो, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है, बल्कि जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया है। आपके पॉकेट में पैसा है, मस्जिद में पैसा देने की बात आए, आपको दिल नहीं, गवारा नहीं करा, दे पैसा दे दूं, इतना पैसा दे दूं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे भाइयों इसी नापसंदीदा चीज़ों से जन्नत को घेर दिया गया है। कितने लोग हैं जो मालदार हैं, हज नहीं करने जा रहे हैं, पसंद नहीं कर रहा है कि मेरा पैसा ख़त्म हो जाए, हज क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों गौर करो, कितने लोग हैं समाज के अंदर ऐसे आपको मिलेंगे जो नमाज के लिए अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, घर में कुरान है लेकिन तिलावत करने के लिए तैयार नहीं है, दिल उसका गवारा नहीं कर रहा है, पसंद नापसंद है। कौन ये सब काम करता है? ये तो मौलवी मुल्ला का काम है, ये तो मदरसों के बच्चों और बच्चियों का काम है। ये हम क्या करें? हम तो इंजॉय करेंगे, हम तो मस्तियाँ करेंगे। मेरे भाइयों जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से घेर दिया गया। वह हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और जहन्नम को शहवात के ज़रिए से, ख्वाहिशात के ज़रिए से घेर दिया गया है। दिल जो कहता मान लीजिए, रब कहता मत मानिए, जहन्नम है। दिल की हर बात नहीं माननी चाहिए, रब जो कहता वही बात माननी चाहिए। आज दिल कहता है कहाँ जा रहे हो नमाज पढ़ने के लिए, चल बाज़ार चलते हैं, आपने किसी की बात नहीं मानी और बाज़ार की तरफ निकल गए, आपने दिल की बात मान ली, दोस्त की बात मान ली, लेकिन अल्लाह कहता है चल नमाज पढ़, तुमने नमाज ना पढ़ी। कहीं आपको पैसा मिल रहा है, बहुत से आपको नौजवान मिलेंगे ड्रीम 11 खेलने वाले, ये मुसलमान नौजवान तबका आपको मिलेगा। दिल कहता है चल 10 रुपये 20 रुपये लगा करोड़पति बन जाएगा, रब कहता नहीं, इसके करीब मत जा, यह हराम का रास्ता है। अगर तुमने रब की बात मान ली तो तुम जन्नत में जाओगे, और तुमने दिल की बात मानी तो जहन्नम के अंदर पहुंचोगे। मेरे भाइयों ख्वाहिशात की पूजा और पैरवी करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले बहुत से मुसलमान आपको मिलेंगे जो दिल की बात को माना करते हैं। मेरे भाइयों ऐसे लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पर कलंक हैं। अगर जुमे की नमाज में अगर ये भी फतवा ना दिया जाता और ये नहीं कहा जाता चलो कोई मौलवी आकर के कह दे चल नमाज माफ़ है, जुमे की नमाज माफ़ है, तो मेरे भाइयों उसकी नज़र में वो सबसे बड़ा आलिम समझा जाएगा कि इस मौलवी ने इतना बड़ा फतवा दे दिया कि नमाज माफ़ है। मेरे भाइयों लेकिन ये आसान कह देना तुम्हारे लिए आसान है। बहुत से लोग दिल की बातों को मानते हैं और घर के अंदर रहते हैं। कब्र में जाने वाला है, कब्र में जाने वाला है, अब न तब मरने वाला है। यहाँ से खबर आती है, कभी वहाँ से खबर आती है, फला आदमी मर गया, फला आदमी मर गया, फला आदमी मर गया, लेकिन इसके बावजूद उस कब्र की तैयारी नहीं है, उस कब्र की फ़िक्र नहीं है, आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है। ऐसे लोग दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा गंवार, सबसे बड़ा जाहिल और सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है जो आने वाली ज़िंदगी की तैयारी नहीं करता हो। मेरे भाइयों सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है। अब अपने दिलों को
کیسے ٹھیک ٹھاک کیا جائے، کیونکہ یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ انسان کا دل کیسے ٹھیک ہوگا، اس دل میں خوف الہی کیسے پیدا ہو، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو۔ آؤ میں تمہیں 2-4 نسخہ بیان کر دوں۔ اگر تمہیں اس دل کو ٹھیک کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے اور اپنی آخرت کی زندگی بنانی ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تم اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرا دل نماز میں نہیں لگتا ہے، میرا دل قرآن کی تلاوت سننے میں نہیں لگتا ہے، اے اللہ میرے دل کو اللہ کیا ہو گیا ہے، مجھے دین کے معاملے میں ذرہ برابر میرا دل نہیں لگتا، مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن نماز پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ میرے دل کو کیا ہو گیا ہے، صرف دنیا داری کی فکر مجھے لگی ہوئی ہے، اے اللہ میرے دل کو پلٹ دے، دین کی طرف پلٹ دے، اے اللہ میرے دل میں تو اپنا ڈر پیدا کر دے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ امام کائنات کہتے ہیں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ پلٹتے رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے دل کو تو پلٹ دے۔ کوئی مانگتا ہے دل کو پلٹ دے؟ دل کہاں پلٹنے کی کوشش کرتا ہے وہی خود جانتا ہے۔ میرے بھائیو دل اللہ کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہا ہے، دل کو اللہ کی طرف پلٹ دے، اور اس دل کو اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے دوستی رکھو جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ اگر ایسے لوگوں سے دوستی ہوگی تو آپ کا دل ایمان پلٹ جائے گا، آپ کا دل پلٹ جائے گا، اسلام کے اوپر تمہاری زندگی کٹنے لگے گی۔ دل پلٹنا چاہیے، یہ دوسرا حربہ استعمال ہونا چاہیے۔ اور تیسرا، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بھی حیائی اور برائیوں سے روک دے گی۔ اور اگر اسی دل کو پلٹنا ہے اور جنت کنفرم کرنی ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو میرے بھائیوں قرآن سے رشتہ جوڑو۔ میوزک کو اپنے یہاں بند کرو، گانے کو اپنے یہاں ڈیلیٹ کرو، اور اپنے موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں اپلوڈ کرو، اور اگر سنو تو قرآن کی آیتیں سنا کرو۔ گانا وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے سماج کو ان چیزوں سے پاک رکھو، تب آپ کا دل پاک ہوگا، تب اللہ کی نظر میں آپ محبوب ہوں گے۔ اتنی آسانی سے اللہ کی نظر میں محبوب نہیں بن سکتے ہیں حضرت۔ اور اسی طریقے سے 5واں کام آپ کو یہ کرنا ہے، اگر آپ کا دل نہیں پلٹ رہا ہے، آپ کا دل نہیں پلٹ رہا ہے، صرف دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کبھی زنا کے اڈوں میں جاتے ہو، کبھی شراب کے اڈوں میں جاتے ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں بھاگ کر کے تم انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہو، میرے بھائیوں ان کے لیے میری نصیحت کہ کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو، کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، اے لوگوں قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، ان قبروں کے اوپر نظر ڈالا کرو، یہاں میرا بھائی، میرا باپ، میرا دوست دفن ہے، اے بندے تجھے بھی تو یہاں دفن ہونا پڑے گا، تجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم بھی لوگ دنیا میں تو آج وہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے، تمہیں بھی اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ اے لڑکیوں کبھی کبھی ان قبروں کو بھی سوچ لیا کرو، ہماری سہیلیاں بھی دنیا میں تھی، آج وہ نہیں ہیں، وہ قبر کے اندر جا چکی ہیں، ہمیں بھی قبر میں جانا پڑے گا۔ اگر یہ تیرے دل میں خیال آئے اور قبر کی تم نے زیارت کی اور تم نے قبر کو دیکھا اور قبر کو یاد کر کے اگر تیرے دل و دماغ کے اندر یہ سب باتیں آئی تو تیرا دل پلٹ جائے گا، تو اللہ والا بندہ بن جائے گا۔ امام اوزاعی کہ اس واقعے کو اٹھاؤ میرے بھائیو، اگر دلوں کو پلٹنا ہے تو ایک چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ امام اوزاعی کو دیکھو، امام اوزاعی رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے اور اٹھنے کے ساتھ ساتھ امام اوزاعی نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اتنی لمبی
لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے اور اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ صبح کے وقت جب اس کے خادمہ، اس کی نوکرانی جب جھاڑو لگانے کے لیے پہنچا، لگانے کے لیے گھر کے اندر آیا کرتی تھی، امام اوزاعی جہاں پہ نماز پڑھتے تھے وہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ امام اوزاعی کی خادمہ امام اوزاعی کی بیوی سے کہتی تھی، او امام اوزاعی کی بیوی بتاؤ یہاں تو کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ جواب میں کہتی تھی نہیں او خادمہ، کسی بچے کی پیشاب کی وہ پیشاب نہیں ہے، یہ بھیگی ہوئی جو زمین تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرے شوہر امام اوزاعی رات میں رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگ مانگ کر کے اتنا روتے کہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسے ایسے لوگ بھی گزرے، اگر اپنے دلوں کو پلٹنا ہے تو رونا سیکھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمسہم النار، ایسی آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہو ایسی آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتی ہے۔ دلوں کو پلٹنے کے لیے چند نسخے اور چند طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ خطبہ جمعہ ہے، بہت لمبا چوڑا خطاب کرنا نہیں ہے، بہرکیف میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور شاید کہ دیکھیے اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، دو راستے ہیں، انجوائے کا بھی ایک راستہ ہے، آپ انجوائے کرتے چلے جائیں، مستیاں کرتے چلے جائیں، اپنے دل کی بات مان کر کے جتنا کچھ کرنا ہے کرتے چلے جائیں، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں آئے گا، کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہاں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہم نے بتا دیے ہیں، جنت کا بھی راستہ ہے، جہنم کے بھی راستہ ہے، جس راستہ کو اپنانا چاہیں اپنائیں، عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی وہی ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کریں گے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے اللہ، ان باتوں کے اوپر ہم جمیع مسلمانوں کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تو خوف الہی پیدا فرما دے۔ الہ العالمین اپنے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہم سب کو ختم کرنے کی کرانے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔